इन्होंने बात कही। देखिए, जो सिलसिला होता है मोहब्बतों के इजहार का, कतरा कतरा होता है और हर शख्स की मोहब्बत का इजहार अपनी तरीके से होता है। कोई मोहब्बत का इजहार पानी पिलाकर प्यासों को करता है, कोई मोहब्बत का इजहार दाना खिलाकर। लेकिन ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं। मैं ये चाहूँगा, चूंकि बात आ गई है, आप अपनी बात को मुकम्मल करके इधर ज़रूर आइएगा। ये हो गई ज़ाहिरी जिस्म की ज़रूरत, लेकिन रूह बशरियत अभी भी तिश्ना है, उसका इंतज़ाम कैसे किया जाए? देखें जी, ये ज़ाहरी चीज़ें ज़रूरी हैं जी, ये आगाज़ बनती हैं हमारी रूह की परवरिश का। बेशक हमारा सबसे पहला मरला यही है कि जिस हस्ती से हमने दर्स लेना है, पहले उसके आशिक हों, क्या बात, उससे मोहब्बत करें, उससे अकीदत हो। ये पहला मरला है। अगर ये नहीं होगा तो आप कभी भी उसके नज़दीक नहीं आएंगे, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हम सब शिया पूरी तारीख़ में इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो हमेशा अहले बैत के अकीदतमंद, हमेशा उनसे मोहब्बत करने वाले, उनकी आज़ादारियों में आज़ादार, उनकी खुशियों में खुश रहने वाले। इसलिए हमारे अइम्मा भी हमारी इस मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत से दिया करते थे। बेशक वो भी यही कहा करते थे कि ये शिया जो हैं ये हमारी ही बाकी बची हुई मिट्टी जो है, या वो जो तीनत है उससे पैदा हुए हैं, क्योंकि ये हमारे हुज़न में ये महजून हैं, हमारी खुशियों में खुश हैं। तो अइम्मा सराहते थे इस मोहब्बत। लेकिन आया ये काफ़ी है? नहीं। पहलू बहुत अच्छा है, शुरुआत होना चाहिए, लेकिन हम कहें ये काफ़ी है नहीं। जैसे मैं कहता हूँ जी, मैं नमाज पढ़ी है, नमाज बहुत बड़ी इबादत है, ठीक है, लेकिन आया ये काफ़ी है? नहीं। नमाज के अलावा मेरे और बहुत सारी चीज़ें हैं, हुकूकुल इबाद हैं, घर के मसाइल हैं, रोज़ी के मसाइल हैं। हर अमल, हर काम अपनी जगह अर्जिशमंद है, अहमियत रखता है। सिर्फ उसमें मुनहसर नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम अपने जो ये मिंबर हैं और मजालिस और जो हमारी महफ़िल होती हैं, उसमें हमें ये तकाज़ा खुद करना चाहिए, बल्कि बानियों से भी कहना चाहिए कि आप जो ख़तीब हज़रात हैं या उलमा इन्हें कहें कि हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत से, उनके अक़वाल फ़रामीन, उनके अमल से आगाह करें। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदत की जो दुनिया, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल को शिया जो है वो कम हो। और अब ज़रूरत है कि हम अपने तमाम तर ज़िंदगी के पहलुओं में हुसैनी बने, और जिससे पता चले कि ये सैयद व शुहदा के मानने वाले हैं। जैसे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक फरमान था, फरमाते हैं कि ए शियो, एक ज़माना आएगा कि हम तुम्हारे दरमियान नहीं होंगे, लेकिन तुम होगे दुनिया की निगाहों में, हम नहीं होंगे। शायद यही ज़माना है, मतलब गैबत का ज़माना है कि हम तुम्हारे सामने नहीं हैं, लेकिन तुम होगे दुनिया की निगाहों के सामने। तो ऐसा अमल दिखाना, ऐसा किरदार दिखाना, ऐसी सीरत दिखाना कि जब लोग तुम्हें देखें तो वो हमें पहचाने। सुभान अल्लाह। यानी तुमको देखकर उन्हें इमाम सादिक का पता चले, और वो फिर कहे, तुम्हें देखने वाला कहे कि खुदा जाफर इब्ने मोहम्मद पर रहम करे कि जिसके मानने वाले इस अजीम किरदार के मालिक हैं। बहुत प्यारी बात। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि हमारा काम जो है वो आगे बढ़ना। आप देखें ना, कूफा के अंदर जज्बाती शियों की कमी नहीं थी, लेकिन कामयाब कौन हुए कि जो कूफा से निकलकर सैयद शुहदा तक पहुंचे। अच्छा, फिर जो पहुंचे हैं उनमें भी बाज ऐसे थे जो वापस चले गए। अब देख, यानी वो आ गया था लेकिन वापस जा रहा है कि मेरे जानवर हैं, मेरी ज़मीन है, मैं फलां काम करके वापस आ जाऊंगा। यानी इस नहज पे नहीं पहुंचा था कि मैं सब कुछ सैयद शुहदा पे कुर्बान करूं और यहीं रह जाऊं। ज़ुहैर जो है वो चंद लहजों में मुनकलब हुआ है, लेकिन वो इस नतीजे पे पहुंच गया था कि अब मेरी बाकी ज़िंदगी सैयद शुहदा के साथ गुजरेगी, हुसैन के साथ गुजरेगी। वो आए, उन्होंने अपनी बीवी को कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जो कुछ है तुम ले जाओ, मैं अब वापस आने वाला नहीं हूँ, मेरे अब सारी सांसें वो हुसैन से जुड़ी हुई हैं। जब इश्क इमामत वजूद का हिस्सा बन जाए तो फिर इंसान दुनिया की वैल्यू खत्म कर देता है। इश्क का नतीजा यही होना चाहिए। हम वैसे भी अपनी रूटीन की ज़िंदगी में जिससे इश्क करते हैं, उसकी ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात पर मुकद्दम करते हैं, उसकी रज़ा को देखते हैं, उसकी चाहत को देखते हैं, उसके सुकून को देखते हैं। उस वक़्त हमें अपना कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। इश्क की जो है वो माहियत यही है, इश्क होता है ऐसे ही है। लेकिन ये है इश्क वाकई, ना लफ्ज़ी इश्क। अब हम अगर वाकयान सैयद व शुहदा से मोहब्बत करते हैं तो हमें देखना चाहिए, आया ये हमारा लफ्ज़ी इश्क तो नहीं है कि जो चंद रोज़ या चंद मिनट या चंद प्रोग्रामों की हद तक है, उसके बाद फिर हमें वो नज़र नहीं आते, ना वो याद आते हैं, ना हमारी ज़िंदगी में वो कभी हैं। ऐसा ना हो कहीं कि जिनके मद्दे मुकाबले उन्होंने क़याम किया हुआ है, हम भी उन्हीं जैसे अमाल कर रहे हों।
ہم اپنے وجود میں یزید بنے ہوئے ہوں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں کوئی حقوق اللہ کی پرواہ نہ کر رہے ہوں، حلال خدا کو حرام کر رہے ہیں، وہی کام جو وہ کر رہا تھا کھلے عام، کہیں ہم اس کا ارتکاب تو نہیں کر رہے. تو بس یہاں ترقی ہونی چاہیے، یعنی اس لفظی عشق سے واقعاً روحی عشق جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو، اور پھر یہ روحی عشق جو ہے وہ ہمیں مجبور کرے کہ ہم سید الشہداء یا جو ان کے وارث ہیں اس وقت مولا امام زمان اجل فرج الشریف، ان کی منشا اور مرضی کو اپنی مرضیوں پر مقدم کریں، ان کے مشن کو اپنی مشن پر مقدم کریں، اپنی ساری چیزوں کو ان کے ساتھ جوڑیں. عبادت کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں چونکہ منتظر ہوں امام زمان کا، اور منتظر کو عابد ہونا چاہیے، عبادت گزار ہونا چاہیے. عبادت جو ہے وہ میری معنویت بڑھا رہی ہے، میری روحانیت بڑھا رہی ہے، میرے اندر گناہوں کے مد مقابلہ کرنے کی قوت مدافعت بڑھا رہی ہے. تو یہ مواحد ہونا، عبادت گزار ہونا، یہ منتظرین کی صفت ہے. بے شک. جیسے ہم روایات میں دیکھتے ہیں مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے منتظرین کے بارے میں، مولا علی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں اس میں انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ وحد اللہ حق کا توحید ہی، کہ وہ ایسے پروردگار کی وحدانیت پر ایمان رکھیں گے جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے. اب یہ حق تو امام جانتے ہیں نا، لیکن امام کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو یہ اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں. یا مثلا کہنا کہ وہ ایسے خدا کی معرفت رکھتے ہوں گے جیسے معرفت رکھنے کا حق ہے. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ دلیل ہے کہ راہیں کھلی ہوئی ہیں، صرف ان کا راہ ہی کوئی نہیں. راہ معرفت کھلی ہوئی ہے، راہ توحید کھلی ہوئی ہے، راہ ولایت کھلی ہوئی ہے. اور صرف جو ہے وہ جیسے اس وقت بھی 61 ہجری میں اس زمانے کا حسین بھی تنہا تھا اور استغاثہ نصرت بلند کر رہے تھے، آج بھی ان کا بیٹا اسی طرح ہے، تنہا ہے. عقیدتی اور جذباتی شیعوں کی اس دور میں بھی کمی نہیں تھی، اور آج بھی کمی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں بعد میں یہی کوفہ والے جب متوجہ ہوئے کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، سید الشہداء ہمارے پاس آ کے شہید ہو گئے اور ہم بے خبری سے متوجہ، آپس میں اختلافات اور آپس میں مسائل کی وجہ سے ابن زیاد جیسا شخص ہم پر حکمران بن بیٹھا. اور پھر کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے کہ جنہوں نے اس قیام کی سربراہی کرنی تھی، وہ ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے اور شہید ہو گئے، چونکہ یہ سارے پھر مولا کے پاس پہنچ گئے. اس کے بعد پھر یہ لوگ متوجہ ہوئے اپنی غلطیوں پر، پھر انہوں نے قیام کیا. توابین کا قیام دیکھتے ہیں وہ اس لیے تھا، مختار کا، لیکن نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. کیوں نتیجے تک نہیں پہنچ سکے؟ چونکہ وقت گزر چکا تھا. صحیح. اب جو بعد والی حجت تھی، مثلا امام سجاد علیہ السلام تھے، اب شیعوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی منشا کے مطابق چلتے. پھر بھی تھوڑا سا خود سر عمل ہوا ہے، اپنی مرضیاں کی ہیں. وہ پچھلے امام کی شہادت کا افسوس اتنا تھا کہ وہ چین نہیں لینے دے رہا تھا، پھر بھی اپنی مرضیاں کی ہیں، یعنی زمانے کے امام کے ساتھ پھر بھی ہمراہی نہیں کی. اس سے ہمیں یہ جو درس مل رہا ہے، ہم شیعوں کو یہ مل رہا ہے کہ ہمیشہ اپنے امام کو دیکھیں. اگر وہ قیام میں ہے تو ہم بھی قیام میں ہیں، اگر وہ قیام میں نہیں ہے، سکوت میں ہے، تو ہم بھی سکوت میں ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنے دین کو بچاؤ، صرف اپنی تربیت کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پھر وہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے. امام کا مطلب ہے وہ آگے ہیں اور ہم شیعہ یعنی ان کے پیچھے ہیں. جو امام کی نہج ہے، جس طرح کا ان کا مزاج ہے، اور وہ مزاج الہی ہے، وہ کوئی ذاتی مزاج نہیں ہے، یعنی جس طرح وہ قدم اٹھا رہے ہیں ان کی ہمراہی کرنا تشیع ہے. بے شک. یہ ہر دور میں ضرورت تھی، آج بھی ایسا ہی ہے. آج ہمارے مولا جو ہیں وہ چاہتے ہیں ظہور کی راہ ہموار ہو، وہ چاہتے ہیں ظہور کی دعا ہو، وہ چاہتے ہیں ہم اہل انتظار بنیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو دینی وظائف ہیں کہ جو موجب بنیں گے مولا کے ظہور کے، ان کو اجاگر کریں اپنے اعمال میں. تو اب یہ ہمارے شرعی وظائف ہیں. جیسے کوئی آج پوچھتا ہے کہ اگر مجھے 2 لفظوں میں بتائیں کہ میں بے عنوان منتظر جو ہیں آج کے حسین کا منتظر ہوں تو میں کیا کروں، میں اسے 2-3 لفظوں میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ مولا کی معرفت پیدا کریں، ان کی اقتداء کریں، اطاعت نہیں، اقتداء. اور تیسرا جو ہے آپس میں ہمدلی پیدا کریں. چوتھا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کریں. 5واں جو ہے امر بالمعروف نہی منکر کریں. یہ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہیں. آج دیکھیں پاکستان، انڈیا جو ہے بدترین سیلاب سے دوچار ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر ہم دیکھیں چاروں صوبے، کشمیر، سب جو ہے وہ بدترین سیلاب سے جو ہے دوچار ہیں. اس وقت حسینی ہونے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ایک جنبہ ہے ایثار، اسے آگے لائیں. اپنی تنخواہوں سے، اپنے کاروبار سے. ایک تو ہوتا ہے نا واجب چیزیں، وہ تو ہمارے مراجع نے اجازت دی ہے، زکوٰۃ، خمس،
صدقات یہ تو ہم نے دینے ہی ہیں. اس سے ہٹ کر ایثار کا مقام ہے. آج اپنے مال سے جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود مشکلات کا دوچار ہو جائیں, نہیں, آپ اپنا رکھیں کچھ حد تک, لیکن اپنے بھائیوں کو, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, وہ آپ کے اپنے ہم وطن ہیں, ان کے لیے کیمپ لگائیں, ان تک سامان پہنچائیں, جو ان کی ضروریات زندگی پہنچائیں, یا خود پہنچائیں, یا ایسے بااعتماد ادارے. البتہ درمیان میں کہوں گا کچھ لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں, کچھ ایسے ظالم بھی ہیں کہ جو انہی چیزوں کا نام لے کر لوگوں سے پیسے جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں, اور وہ اپنا جو اپنی ہے عیش کے لیے, اپنی عیش کے لیے نہیں. آپ کا مال ہے اور حقدار تک پہنچنا چاہیے. خود سفر کریں یا خود مل کے گروپ بنا لیں, اس میں ایک آدمی کے ذمہ یہ لگا دیں کہ وہ آگے پہنچائے. بالاخر اس وقت ہمارے ہم وطن جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارے حسینی سیرہ کا, ہماری حسینی ہاتھوں کا, ہماری حسینی آنکھوں کا, ہمارے حسینی بولوں کا. وہ یہی ہے. اب صرف مجلس کروا لینا یا ماتم کر لینا اس دور کے اندر یہ صرف حسینی کام نہیں ہے. اپنے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی, اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دریا برد ہو گئے ہیں, جو ہلاک ہو چکے ہیں بیچارے, بلکہ میں کہوں گا شہید ہو چکے ہیں ان ناگہانی جو آفات اور حوادث ہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھر باہر تباہ ہو چکے ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے عزیزوں سے بچھڑ گئے ہیں, کتنے اس وقت لوگ عزادار ہیں. ان کی مدد کو پہنچنا جو ہے وہ یہ اس وقت ہمارا ایک حسینی وظیفہ. آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے امام حسین ہوتے تو کیا کرتے, میں یہی کہتا وہ اس وقت سیلاب کے کیمپ لگاتے اور لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے, اور ان کے شیعہ یہی کام کر رہے ہوتے, یہی کربلا والے سارے یہی کام کر رہے ہوتے.